بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے چینل شعیب ورلڈ میں۔ آج ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ اور نہایت ہی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ دوبارہ سے ایک مرتبہ، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ ہم انشاءاللہ جو ڈیجیٹل سینسس ہونے والا ہے اس سے ریلیٹڈ ویڈیو کہ ہم نے لسٹنگ جو ہے وہ کس طرح سے کرنی ہے، یا جو لسٹنگ ایپ ہے اس کا استعمال ہم نے کس طرح سے کرنا ہے، اس سے ریلیٹڈ یہ ویڈیو ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں وہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ اس سے ریلیٹڈ مزید جو انفارمیٹیو ویڈیوز ہیں وہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کی جائیں گی، کیونکہ ابھی کوئی باقاعدہ مردم شماری کی جو باقاعدہ ڈیٹ ہے وہ بھی اناؤنس نہیں ہوئی، اور ٹریننگ کا سلسلہ چل رہا ہے، لیکن وقتاً فوقتاً کچھ باتیں جو ہیں وہ ذہن سے نکل جاتی ہیں، تو اسی لیے میں نے اپنی سہولت کے لیے بھی اور اپنے دیگر ساتھیوں کی سہولت کے لیے بھی یہ ویڈیوز ریکارڈ کرنا شروع کیا ہے، تاکہ ضرورت کے وقت مجھے بھی اور آپ کو بھی ان سے استفادہ حاصل ہو سکے۔ تو سب سے پہلے جس وقت ہم نے خانہ شماری کرنی ہے تو خانہ شماری کے لیے ہم نے لسٹنگ ایپ کا استعمال کرنا ہے، جو کہ آپ اس وقت اسکرین پر یہاں دیکھ رہے ہیں۔ تو آئیے ہم اس کو اوپن کرتے ہیں۔ یہ ہماری لسٹنگ ایپ جو ہے یہ اوپن ہو چکی ہے۔ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اوپر جو ٹرینی ہے ان کا نام لکھا ہوا آ رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر دو آپشن ہمارے سامنے آ رہے ہیں، ایک ہمارے پاس کل بلاک اور دوسری سائڈ ہمارے پاس مکمل بلاکس کا آپشن موجود ہے۔ مین ہمارا کام جو ہے وہ شروع ہوتا ہے، یہ جو یلو کلر کا انٹرفیس بنا ہوا ہے یہاں پر ابھی آپ اس کا بلاک کوڈ دیکھ سکتے ہیں، اور آغاز کی تاریخ، اختتام کی تاریخ، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر ہمارا سٹیٹس مکمل لکھا ہوا آ رہا ہے، کیونکہ میں نے اس وقت جو اس کا سلسلہ ہے اس کو مکمل کر لیا ہے۔ اور نیچے ہمارا جو بلاک کا ایڈریس ہے وہ لکھا ہوا آ رہا ہوگا۔ تو یہ کیونکہ ایک ٹرائل ورژن ہے تو اس لیے ابھی اس کے اندر معلومات درست نہیں ہیں، تو لہٰذا اس کو ہم استعمال کر کے دوبارہ دیکھیں گے۔ تو ہم نے سب سے پہلے یہ جو پیلا باکس ہے اس کے اندر ہم نے ٹیپ کرنا ہے۔ اس کو ٹیپ کرنے کے بعد جو نئی اسکرین ہمارے سامنے آئے گی اس کے اندر آپ کے سامنے بلاک کا کوڈ اور آغاز اختتام کی تاریخ جیسا کہ ہم نے پہلے دیکھا تھا، اور اس کے بعد ہم نے جو آخری ڈیٹا درج کیا ہے اس کی تاریخ لکھی آ رہی ہے، جو ہم نے اپلوڈنگ کی ہے اس کی ڈیٹ لکھی آ رہی ہے۔ اسی کے ساتھ نیچے آپ کو ایڈریس لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس سے مختصر ہمارے جو کام کی چیزیں ہیں وہ اس وقت یہاں موجود ہیں۔ جو ہمارا انٹرفیس ہوگا ایپ کا اس کے اندر سب سے اوپر کل عمارتیں لکھی آ رہی ہوں گی، اور اس کے نیچے ہماری جو اپلوڈ کردہ عمارتیں ہیں وہ لکھی آ رہی ہوں گی۔ اس کے بعد اس میں بتایا جائے گا کہ آپ کی جو کل عمارتیں ہیں اس کے اندر جو یونٹس ہیں ان کی تعداد اتنی ہے اور آپ نے اپلوڈ اتنے کر لیے ہیں، یعنی کہ یہ قسم کا ہمارا جو پرسنٹیج ہے وہ ہمیں شو ہو رہا ہے کہ ہم نے کتنا کام کر لیا ہے اور کتنا کام ہمارا کرنا ابھی باقی ہے۔ تو جب ہم خانہ شماری کے لیے جائیں گے تو ہم یہاں سے جاری رکھیں کے بٹن کو ٹیپ کریں گے۔ یہ ہمارا لوکیشن ٹیگ ہے جی۔ یہاں سے ہمیں اپنے بلاک کے اندر جانے کے بعد جب ہم خانہ شماری شروع کریں گے تو وہاں پر ہمیں اپنی لوکیشن کو ٹیگ کرنا ہوگا، جیسا کہ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ میں اس کو زوم ان اور زوم آؤٹ کر سکتا ہوں۔ اس وقت ہمارے سامنے کوئی بلڈنگز وغیرہ بنی ہوئی نظر ہمیں نہیں آ رہی، لیکن جس وقت ہماری جو اوریجنل ایپ ہے اس کے اندر ہمیں باقاعدہ بلڈنگز وغیرہ شو ہوں گی۔ تو ہم یہاں سے کسی بھی لوکیشن کو جو ہے وہ جہاں پر ہم موجود ہوں گے اس بلڈنگ کے اوپر ہم اس طرح سے ٹیپ کریں گے، اور ہماری جو لوکیشن ہے وہ سیو ہو جائے گی، اور لوکیشن جو ہماری ہے وہ ٹیگ ہو جائے گی اس جگہ کے اوپر۔ تو ہم فی الحال اس کو جاری رکھیں کے آپشن کے اوپر رکھیں گے جی۔ سوری، یہاں سے ہم اس کو جاری رکھیں
اب یہاں آپ دیکھ رہے ہیں میں نے یہاں پر مختلف قسم کی عمارتوں کو ایڈ کیا ہوا ہے، اور ان کے اندر ہمارے پاس جو سب سے پہلی چیز نظر آ رہی ہے وہ عمارت کا نمبر ہے، نمبر کے بعد عمارت کی نوعیت، نوعیت کے بعد اس کا ایڈریس، ایڈریس کے بعد ہم نے جو اس کے اندر یونٹ ایڈ کی ہیں وہ، اور اس کے بعد اس کے گھرانے لکھے ہوئے آ رہے ہیں۔ نمبر، جیسا کہ ہمیں ٹریننگ کے اندر بھی بار بار بتایا گیا ہے کہ جو ہم نے مردم شماری کا نمبر کسی بلاک یا یونٹ کو دینا ہے، کسی گھرانے کو دینا ہے یا کسی گھر کو دینا ہے، عمارت کو دینا ہے، وہ ہم نے خود سے انٹر نہیں کرنا، بلکہ جو ٹیب ہمیں نمبر پرووائڈ کرے گی، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں 0018 0019 0022 0023 اور اسی طرح آن، جتنے بھی عمارتیں ہمیں ایڈ کرنی ہوں گی اس کا نمبر ہمیں ٹیب سے ملے گا، خود سے ہم نے اس کے اوپر نمبر نہیں لگانا۔ تو میں یہاں پر آپ کے سامنے ایک نئی عمارت جو ہے اس کو شامل کرتا ہوں۔ فرض کریں کہ ہم ایک جگہ کے اوپر موجود ہیں اور اس عمارت کو ہم دیکھ رہے ہیں، اور وہ عمارت ہم نے اپنی ٹیب کے اندر انٹر کرنی ہے، تو ہم یہاں سے نئی عمارت شامل کریں گے کہ آپشن پر ٹیپ کریں گے۔ اب یہاں پر ہمارے سامنے ہماری لوکیشن کا ٹیگ جو ہے یہ دوبارہ سے نمودار ہوگا۔ یہاں سے ہمیں اس بلڈنگ کو ٹیگ کرنا ہے جس بلڈنگ کو ہم ایڈ کرنے جا رہے ہیں، جس عمارت کو ہم اس کے اندر ایڈ کرنے جا رہے ہیں۔ اگر میں اس کو کروں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو میں نے پہلے بلڈنگ سیو کی تھیں ان کا نمبر لکھا ہوا آ رہا ہے۔ اس وقت وہ کہہ رہا ہے کہ آپ یہاں ہیں اور یہاں پر آپ نے ایک بلڈنگ ایڈ کی ہوئی ہے۔ تو ہم یہاں سے ہم لوکیشن کو، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دوسری لوکیشن میری، تو ہم اس کو مزید زوم ان کر کے، خیر سمجھانے کے لیے یہ کہہ رہا ہوں، ہم اس کو یہاں سے کسی ایک جگہ کے اوپر ٹیگ کریں گے، اور یہ ہمارے سامنے ٹیگ لوکیشن کا آپشن آنے کے بعد ہم اس کو یہاں سے جاری کریں پر ٹک کریں گے۔ اب آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں ایک عمارت کا نمبر ایشو ہو چکا ہے۔ یہ وہ نمبر ہے جسے آپ نے کسی بھی بلڈنگ کے اوپر درج کرنا ہے۔ یہ نمبر یہاں پر لکھا ہوا آ رہا ہوگا، اور اس نمبر کو آپ نے اس عمارت کے اوپر لگا دینا ہے جس کی آپ خانہ شماری کر رہے ہیں۔ یہاں سے ڈراپ ڈاؤن مینیو کے اندر ہمیں عمارت کی نوعیت کو منتخب کرنا ہوگا۔ یہاں پر ہمارے سامنے سارے آپشنز موجود ہیں کہ جو عمارت ہے اس کی نوعیت کیا ہے۔ اگر وہ عمارت رہائشی ہے، کثیر المنزلہ ہے، رہائشی و معاشی ہے، کثیر المنزلہ رہائشی معاشی ہے، معاشی ہے، کثیر المنزلہ معاشی ہے، غار، جھگی جھونپڑی وغیرہ جو بھی ہے، یا کوئی بلڈنگ زیر تعمیر ہے، تو وہ ہم نے یہاں سے انٹر کرنی ہے۔ اب ان سے متعلقہ تفصیل جو ہے وہ ہمیں ٹریننگ کے اندر بھی ایک تو بتائی گئی ہے، مزید اس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ میں انشاءاللہ ویڈیوز ضرور لے کے آؤں گا۔ اگر اس ویڈیو کو پذیرائی حاصل ہوئی، اس ویڈیو کے اوپر ویوز آئے، تو انشاءاللہ میں ان سب جو چیزیں ہیں ان سب کو بھی میں آپ کے سامنے ڈیفائن کروں گا کہ کس عمارت کو یا کس یونٹ کو ہم رہائشی یونٹ کہہ سکتے ہیں، یا کس کو کثیر المنزلہ کسے کہنا ہے، یا رہائشی و معاشی کسے کہنا ہے۔ فرض کریں کہ جس عمارت کو ہم ٹیگ کر رہے ہیں وہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک رہائشی عمارت ہے، تو ہم رہائشی کے اوپر ٹیپ کریں گے۔ اس کے بعد وہ ہمیں کہے گا کہ آپ نے جو عمارت کی نوعیت سلیکٹ کی ہے، اس عمارت کے اندر آپ نے کوئی یونٹ درج نہیں کیا، تو یونٹ شامل کرنے کے لیے ہم نئی یونٹ شامل کریں کہ جو بٹن ہے اس کے اوپر ٹیپ کریں گے، تو ہمارے سامنے کچھ اس طرح کی اسکرین نمودار ہوگی۔ اس اسکرین کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے دو آپشن موجود ہیں، ایک یونٹ کی نوعیت کے بارے میں سوال کر رہا ہے، اور دوسرا سوال ہمارے سامنے یہ ہے کہ یہاں کوئی رہتا ہے یا نہیں۔ سب سے پہلے ہم عمارت کی نوعیت کو منتخب کریں گے، آیا کہ اگر تو وہ گھر ہے تو ہم گھر کے اوپر ٹیپ کریں گے، اور اگر وہ کوئی ڈیرہ ہے یا کوئی اوطاق یا ڈیرہ ہے تو اس کو ہم سلیکٹ کر لیں گے۔ فرض کریں کہ جس عمارت کے پاس ہم کھڑے ہیں وہ ایک گھر ہے، تو ہم گھر کو سلیکٹ کریں گے، اور اس کے بعد ہم
سے سوال کیا جا رہا ہے کہ جس بلڈنگ کو آپ نے ٹیگ کیا ہے آیا اس گھر کے اندر کوئی رہتا ہے؟ تو اگر وہ عمارت رہائشی ہے اور وہاں پر کوئی گھرانہ رہ رہا ہے تو ہم جی ہاں پر ٹیپ کریں گے، اور اگر وہ عمارت خالی ہے اور عرصہ دراز سے، عرصہ 6 ماہ سے اس عمارت کے اندر کوئی مقیم نہیں ہے تو ہم نہیں کے آپشن پر ٹیپ کریں گے۔ اب فرض کریں کہ اس عمارت کے اندر کوئی گھرانہ رہ رہا ہے یا کوئی فرد رہ رہا ہے تو ہم یہاں پر جی ہاں کا آپشن ٹیپ کریں گے۔ جیسے ہی آپ جی ہاں کے آپشن کے اوپر ٹیپ کریں گے، آپ کے سامنے ایک نئی لائن بھی لکھی آئے گی اور اس کے ساتھ ایک نیا بٹن بھی لکھا ہوا آ جائے گا۔ سب سے پہلے جو ریڈ لائن ہے وہ ہمیں بتا رہی ہے کہ آپ نے کوئی گھرانہ درج نہیں کیا، تو لہٰذا اگر کیونکہ یہاں پر کوئی بندہ رہ رہا ہے تو ہمیں اس کے اندر گھرانہ شامل کرنا ہوگا۔ گھرانہ شامل کرنے کے لیے ہم پلس کے بٹن کے اوپر ٹیپ کریں گے اور یہاں پر ہمارے سامنے ایک اور ونڈو نمودار ہوگی۔ یہاں پر ہم سے سب سے پہلا سوال گھرانے کے سربراہ کا نام پوچھا جائے گا۔ اب گھرانے کا سربراہ کون ہوگا اور کسے ہمیں گھر کا سربراہ منتخب کرنا ہے، اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ ڈیٹیل سے اگلی ویڈیوز کے اندر گفتگو ہوگی۔ تو فی الحال کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ جو بندہ آپ کے دروازہ کھٹکانے پر آپ کے سامنے آتا ہے یا گھر کا کوئی بھی فرد جو سمجھ بوجھ رکھتا ہے گھر کے معاملات کے بارے میں، آپ اس سے گھر کا سربراہ بنا سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ کسی سمجھدار یا کسی بڑے فرد کو گھر کا سربراہ مقرر کیا جائے تاکہ مردم شماری کے وقت ہمیں کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو ہمیں اس نام والے خانے کے اندر اس شخص کا نام انٹر کرنا ہوگا جسے ہم نے گھر کا سربراہ منتخب کرنا ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، فرض کیا کہ جو شخص جسے ہم نے گھر کا سربراہ بنایا ہے اس کا نام علی ہے، تو جیسے ہی آپ نام والے خانے میں ٹیپ کریں گے آپ کے سامنے کی بورڈ نمودار ہوگا۔ کی بورڈ سے آپ اس شخص کا نام انٹر کر سکتے ہیں۔ اب دوسرا مسئلہ جو زیادہ تر ٹرینیز جو موبائل سے یوز ٹو نہیں ہے یا جو پہلی مرتبہ موبائل کا استعمال کر رہے ہیں، ان کو مسئلہ یہ درپیش آتا ہے کہ اب جب ہم نے یہاں پر نام لکھا ہے تو ہمارے سامنے جو کی بورڈ نمودار ہوا ہے، اس کی بورڈ کے آنے کی وجہ سے جو مختلف آپشنز موجود تھے ہمارے سامنے وہ چھپ گئے ہیں۔ تو ان کو صاف کرنے کے لیے، ان کو دوبارہ سے دیکھنے کے لیے آپ کو یہ ایرو ڈاؤن کا بٹن نیچے نظر آ رہا ہے ٹیب پر، آپ کو اس کو ٹیپ کرنا ہے تو کی بورڈ واپس ہو جائے گا۔ اب یہاں سے ہم سے سوال کیا جا رہا ہے کہ جس شخص کو آپ نے گھر کا سربراہ منتخب کیا ہے اس کا کوئی موبائل نمبر یا کوئی پی ٹی سی ایل نمبر، یا اگر اس کے پاس کوئی موبائل نہیں ہے تو آپ ان تینوں آپشنز میں سے کسی ایک آپشن کو سلیکٹ کریں گے۔ فرض کیا کہ ہمارے منتخب کردہ گھرانے کے سربراہ کے پاس موبائل فون ہے تو ہمیں موبائل فون کے اوپر ٹیپ کرنا ہوگا۔ موبائل فون کے اوپر ٹیپ کرنے کے فوری بعد ہمارے سامنے موبائل فون کے ایک سائڈ پر ٹیپ کرنے سے موبائل فون کے سمز کے کوڈ نظر آ جائیں گے، جن میں سے کوڈ کو سلیکٹ کرنے کے بعد دوسری سائڈ ہمیں اس فرد کا کوئی بھی نمبر، جو بھی نمبر وہ بتائے گا اس کو انٹر کرنا ہوگا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ فرض کریں کہ اس شخص کے پاس موبائل فون نہیں ہے یا وہ کسی بھی قسم کا، نہ اس کے پاس موبائل ہے نہ پی ٹی سی ایل ہے، یا وہ کہتا ہے جی کہ میں اپنا نمبر نہیں دینا چاہتا، تو آپ نہیں دینا کے آپشن کے اوپر سلیکٹ کریں۔ تو اس کے بعد آپ کے سامنے ایک سوال نمودار ہوگی کہ نہ دینے کی وجہ منتخب کریں۔ نہ دینے کی وجہ جو بھی وہ وجہ بتائے گا آپ اس میں سے کسی ایک وجہ کا انتخاب کر لیں۔ فرض کریں وہ کہتا ہے جی کہ میں دینا ہی نہیں چاہتا، تو ہم نہیں دینا چاہتا کے اوپر ٹیپ کریں گے۔ اگلا سوال گھر کے اندر ہونے والی کسی معاشی سرگرمی سے متعلقہ ہے کہ اگر کسی شخص نے گھر کے اندر کوئی کام کاج شروع کر رکھا ہے جس سے اسے کوئی آمدنی حاصل ہو رہی ہے، تو ہم نے یہاں سے اس کو انتخاب کرنا ہے۔
جیسے ہی ہم منتخب کرنے والے سیکشن کے اوپر انگلی لگائیں گے تو ہمارے سامنے مختلف قسم کے کاموں کی فہرست نمودار ہوگی۔ اگر تو وہ کوئی شخص ان کاموں میں سے کوئی ایک کام کر رہا ہے تو ہم ان کاموں کو میں سے جس کام کا وہ نام لے گا اسے سلیکٹ کریں گے، اور فرض کریں کہ اگر ان سارے مینیوز کے اندر یہ جو نام لکھے ہوئے آ رہے ہیں ان میں سے کوئی کام وہ شخص نہیں کرتا، کوئی اور کام کرتا ہے، تو ہم دیگر کے آپشن کے اوپر ٹیپ کریں گے۔ اور فرض کریں کہ اگر گھر کے اندر کسی قسم کی کوئی معاشی سرگرمی نہیں ہو رہی، کسی قسم کی کوئی آمدنی کا ذریعہ نہیں بنایا گیا، تو ہم اس سے نچلا آپشن کوئی نہیں سلیکٹ کر لیں گے۔ اس طرح سے ہم اپنے گھرانے کی سربراہ کی تفصیلات کو مکمل کر چکے ہیں، اور ہمارے سامنے آخر کے اوپر بٹن نظر آ رہا ہے کہ گھرانہ محفوظ کریں۔ ہم اس کو ٹیپ کریں گے اور ہمارے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں کہ گھرانہ ایڈ ہو چکا ہے۔ اب جیسا کہ ہمیں ویڈیوز کے اندر اور جو ٹریننگ ہے اس کے اندر بھی باقاعدہ طور پر بتایا گیا ہے کہ ایک گھر کے اندر مختلف گھرانے ہو سکتے ہیں، اور ایک گھرانہ مختلف گھروں کے اندر بھی مقیم ہو سکتا ہے۔ تو جتنے گھرانے اس گھر کے اندر رہ رہے ہیں ہم نے باری باری اسی ترتیب کو دہراتے ہوئے تمام گھرانوں کو شامل کرنا ہے۔ جب ہم اپنے اس متعلقہ عمارت کے اندر رہنے والے تمام تر گھرانوں کا اندراج اس طریقے کے مطابق کر چکیں گے تو اس کے بعد ہمارے سامنے جو آخری آپشن موجود ہے یونٹ محفوظ کریں، تو اس کے اوپر ہم ٹیپ کر دیں گے۔ اس طرح سے ہمارے سامنے ان تمام گھرانوں کی فہرست آ جائے گی جو اس عمارت کے اندر رہ رہے ہیں۔ آخری کام جو آپ نے کرنا ہے وہ آخری کام یہ ہے کہ آپ نے اس عمارت محفوظ کرنے والے آپشن کے اوپر ٹیپ کر دینا ہے، اور قبل اس سے کہ آپ اس کو ٹیپ کریں میں یہ بات یقینی بنا لیں کہ آپ نے اس عمارت کے اندر موجود تمام تر گھرانوں کو انٹر کر لیا ہے، اور جب آپ یہ کام مکمل کر چکیں تو اس کے بعد آپ گھر کے دروازے پر یا جس جگہ پر بھی آپ چاہیں یہ نمبر لگا کر اس کے آگے میم شین تحریر کر دیں اور عمارت کو محفوظ کریں پر ٹیپ کریں۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری متعلقہ عمارت جو ہم نے ایڈ کی تھی وہ ایڈ ہو چکی ہے۔ اسی طرح سے اب ہم اپنے اس ٹیب کو استعمال کرتے ہوئے مزید جو عمارتیں ہیں ان کو شامل کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ٹیب کے اندر مختلف قسم کی عمارتوں کو ایڈ کیا گیا ہے، اور ان کے اندر گھرانوں کی تعداد بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کو ایڈ کیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ کثیر المنزلہ رہائشی عمارت یا معاشی رہائشی عمارت جو ہے اس کو ایڈ کرنے کا طریقہ بھی بالکل اسی طرح سے ہے۔ اگلی ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے کہ اگر ہمارے سامنے ہم نے اس وقت ایک ایسی عمارت کو شامل کیا جو کہ صرف رہائشی تھی، رہائشی نوعیت کی تھی، اگلی ویڈیو کے اندر ہم اس بارے میں بات کریں گے کہ اگر کوئی عمارت ایسی ہے کہ جس کے اندر رہائش بھی ہے اور وہ ایک معاشی یونٹ بھی ہے تو اسے ہم کس طرح سے ایڈ کریں گے، اس کے بارے میں اگلی ویڈیو کے اندر آپ سے بات ہوگی۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور آنے والی ویڈیوز سے مستفید ہوتے رہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔